ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. حضرات محترم، کل کی مجلس میں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں آپ کے سامنے عرض کی تھی. ایک تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ پھر اسی زمین کے اندر سے ہمارے لیے اناج اگاتا ہے، پھل پھول لگاتا ہے جو ہمارے کھانے کی اور زندگی کے بقا کے کام آتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر بے شمار باغات، بے شمار پھل پھول جو ہے ہمارے لیے، اور زمین سے چشمے بھی نکالے ہوئے ہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ تم ان کو کھاؤ اور پیو. پھر اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں نے اس میں سے تو کچھ بھی نہیں بنایا. یعنی انسان نے نہ کوئی پھل، نہ پھول، نہ کوئی اناج، کوئی بھی چیز تو ایسی نہیں ہے جو انسان کہہ سکے کہ اس کا موجد میں ہوں، یا موجد نہیں ہوں تو میں اس کو بنانے والا ہوں، یا اس کے بنانے میں میرا حصہ ہے. کچھ بھی نہیں انسان نے اس پہ کیا. اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں. پھر اسی طرح دن اور رات روزانہ آتا جاتا دیکھتے ہیں. یہ کوئی ویسے ہی دن ختم ہو کے رات نہیں آ جاتی، رات ختم ہو کے دن نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک زبردست پروسیس ہے. وہ پروسیس کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، ان کے لیے رات جو ہے وہ ایک نشانی ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، میں دن کو کھینچ کے الگ کرتا ہوں. صلح یصلح کا مطلب ہے جس طرح بکرے کی کھال کو کھینچا جاتا ہے اور اس کے جسم سے الگ کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، میں دن کی روشنی کو کھینچ کے الگ کرتا ہوں تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وہ اندھیرے کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم روزانہ یہ دیکھتے ہیں، ابھی آپ یہ منظر بڑے غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے اندھیرے تھے، اور اندھیرے اتنے کہ صبح کی کوئی کرن، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. لیکن ابھی چند لمحوں کے بعد یہ سارے کا سارا اندھیرا چھٹ جائے گا اور ایک پوری دنیا پہ ہمارے خطے میں روشنی چھا جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ، تمہارے لیے یہ میری بہت بڑی نشانی ہے. کیا پھر بھی تم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے کہ اللہ ایک ذات ہے جو یہ ساری کارخانہ قدرت چلا رہی ہے. پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کو نہیں دیکھتے جو اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کا مستقر کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی تیزی سے چلتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اجازت طلب کرتا ہے. اللہ اسے پھر طلوع ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ اللہ کے حضور جا کے سجدہ کرے گا، اس کے سجدے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اللہ اسے غصے سے کہیں گے واپس پلٹ جا. جب یہ واپس پلٹے گا تو ساری دنیا تہس نہس ہو کے برباد ہو جائے گی. یہ دنیا کا آخری وقت ہوگا، اس کے بعد دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے مستقر کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک سیکنڈ ہے، اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ 18 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. اتنی تیزی سے یہ اپنا سفر کر رہا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی یہ اتنی بڑی مخلوق جو زمین سے عظیم ترین بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنی عظیم مخلوق اللہ کے ایک حکم کی تابع ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے میدان میں تیزی سے بھاگ رہی ہے.
اور ایک سرمو بھی ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہٹتی. جو اس کے رستے اللہ نے متعین کیے ہوئے ہیں انہی رستوں پہ چلتی ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقدر بنایا گیا ہے ایک غالب علم والے کی ذات نے کہ تم نے اسی طرح طلوع ہونا ہے، اسی طرح غروب ہونا ہے. اور یاد رکھیں طلوع اور غروب کا جو منظر ہم دیکھتے ہیں یہ صرف ہمارے سامنے ہوتا ہے. ہمارے ہاں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ یہی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے. جب لوگ حج اور عمرے سے واپس آتے ہیں 760 میل کی ایک فلائٹ ہے، رات کو 2 بجے وہاں سے چلتی ہے. جب یہ چل کے درمیان میں آتی ہے تو بڑا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. جب ہم مغرب پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو انتہائی اندھیرا ہوتا ہے. جب آگے کی طرف دیکھتے ہیں تو روشنی چمک رہی ہوتی ہے. یہ سارا نظام قدرت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور 2 گھنٹے تک بندہ احساس ہی نہیں کر سکتا کہ میں فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. آگے دیکھیں تو روشنی، پیچھے دیکھیں تو اندھیرا. یہ اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے. اگر انسان اس پہ غور کرے، غور و فکر کرے. بلکہ جو لوگ مغرب، انتہائی مغرب جاتے ہیں، وہ جیسے جیسے ان کے جہاز چلتا جاتا ہے ویسے ویسے دن آگے چلتا چلا جاتا ہے. بلکہ 18-20 گھنٹے کی فلائٹ کو ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی وقت میں وہ چلے جا رہے ہیں. جس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں اسی وقت تھما ہوا وقت ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. آپ دیکھیں اس وقت ہم فجر بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اگر یہاں سے 4,500 کلومیٹر دور مکہ میں دیکھیں تو وہاں ابھی تہجد کا وقت بھی نہیں ہوا. تو اللہ رب العزت نے یہ سارے اوقات متعین کیے ہوئے ہیں کہ یہ کب کس وقت کہاں سے سفر کرتا ہوا سورج گزرے گا، کب کہاں ہم نے رات ڈالنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، یہ میں کھینچ کے دن کی روشنی کو آگے آگے کرتا چلا جاتا ہوں، پیچھے لوگ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں. یہ سارا معاملہ اللہ فرماتے ہیں میں کر رہا ہوں. اسی طرح وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہے. یہ چاند طلوع ہوتا ہے تو انتہائی باریک سا ہوتا ہے. یہ بڑھتا بڑھتا 14ویں تاریخ کو پورا چاند ہو جاتا ہے، پورا ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، پوری دنیا کو روشن کیا ہوتا ہے. حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، پھر یہ چلتا چلتا دوبارہ ایک کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بات پہ غور کرو. لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج میں یہ جرت نہیں ہے کہ یہ چاند سے آگے گزر جائے یا یہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے، اور چاند کی یہ مجال نہیں ہے کہ یہ سورج کے قریب پھٹک جائے. اللہ نے جو مدار ان کے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ انہی مداروں پہ چلتے ہیں. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ پہلے دن کو ختم کر دے، اور دن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یہ رات پہ چھا جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری افلاک پہ چیزیں جو ہے یہ اپنے رب کی تسبیح گاتی ہیں، یہ اپنے رب کی فرما بردار ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا لوگوں تمہارے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان جاؤ؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے لیے یہ اسباب ہیں. ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہم دنیا کی مستیوں کے اندر اتنا مست ہو چکے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا مالک دن اور رات میں، صبح اور شام میں، سورج اور چاند میں، دنیا میں تغیر و تبدل جو کچھ کر رہا ہے یہ کتنا بڑا ایک کارخانہ قدرت ہے جو اللہ سارے کے اندر یہ سارا پروسیس چلا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے. ہم ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل چلانی ہو تو اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے، اس کے انجن کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے، اس کی پوری دن اور رات توجہ رکھنی پڑتی ہے. ایک گاڑی رکھی تو اس کے لیے پورا انتظام کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ
ساری کائنات چلانے والا ہم سے کیا لے رہا ہے؟ تو جب کچھ بھی نہیں لے رہا، یہ ساری کی ساری قدرت کے نظام کے اندر ساری نعمتیں اللہ نے حضرت انسان کے لیے متعین کی ہے، تو اب انسان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے شکر کی توفیق دے، ہمیں کفر سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو کفر سے دور رکھے، ہمارے لیے کفر قابل نفرت بنا دے۔ اللہ مالک ہمارے لیے اپنا شکر، ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔